اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فرض علوم کی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے. جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر قرآن و حدیث کے حکم کے مطابق 3 طرح کے علوم کا سیکھنا فرض ہے. نمبر 1 علم العقائد بما دلائل. اس کے بعد احکام شرعیہ عملیہ، یعنی ایسے احکام شرعی احکام جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے. اس میں دلیل کا سیکھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، اس میں نفس مسئلہ سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور تیسرا ہوتا ہے گناہوں کی معرفت، چاہے ان گناہوں کا تعلق ہمارے باطن سے ہو چاہے ہمارے ظاہر سے ہو. گناہوں کی کیا تعریف ہے، ان کا انٹروڈکشن کیا ہے، ان کی کیا مذمت قرآن و حدیث میں بیان ہوئی، ان کی علامات کیا کیا انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی جب یہ گناہ میں ہم مشغول ہوں گے تو کون کون سی علامات کا ظہور ہوگا، اور اس کے بعد ان سے بچنے یا ان کے علاج کا طریقہ، یہ سب اس میں آتا ہے. تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، بڑا مختصر ٹائم ہوتا ہے، لیکن چلیں حصول برکت کے لیے میں نے کوشش کی کہ ہم ان تینوں امور پر اتنا کلام کر دیں کہ ہمارے سننے والے کم از کم جو ریگولر سننے والے ہیں وہ فرض علوم جان جائیں کہ کیا ہے. تو یہ ضرور ہے کہ آپ کو یقیناً سیکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو میری اس پہ کتاب بھی انشاءاللہ میں مرتب کر رہا ہوں. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چیز تھوڑا سا دیر میں تو میں کام کرتا ہوں، لیکن بہت اچھا کوشش کرتا ہوں کہ عوامی ذہنی سطح پر اتر کر ان کی کمی کو پورا کیا جائے. تو آپ اس کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یہ بتا رہے تھے، ہم نے عقیدے کی تعریف بتائی، پھر آپ کو بتایا تھا کہ عقیدے میں کسی کی تقلید شرعاً جائز نہیں ہے. پھر میں نے عرض کی تھی کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت، اور خصوصاً جو گھر کے سرپرست مجھے سن رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ گھر کی بڑی خواتین ہیں جن کے ماتحت بچے وغیرہ ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اپنے تمام تر عقائد کو تحریر کریں، حتی الامکان کوشش کریں، پوری تفصیل سے نہیں، اجمالی طور پر، اور پھر اس پہ غور و تفکر کریں کہ کس کس کی دلیل آپ کے ذہن میں ہے اور کس کی نہیں. اور بہتر یہ ہوگا کہ یا تو جیسے اب میں نے کہا کہ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کتاب سے ٹیلی کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ جو واقعی اچھے مستند عالم دین اور مفتی صاحب صحیح العقیدہ آپ کے درمیان موجود ہوں، آپ ان سے ذرا رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ جو میرا عقیدہ ہے اس کی دلیل کیا ہے. وہ دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے. جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ بعض اوقات انسان عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی اصلاً عقیدہ خراب نہیں ہوتا. میں اس کو یوں اکثر سمجھاتا ہوں، جس سے آپ بھینسوں کے باڑے میں چلے جائیں، وہاں جو دودھ نکال رہا ہوتا ہے وہ ایک برتن میں پہلے سے تھوڑا سا پانی لیتا ہے، اس میں دودھ نکالتا ہے. پھر یہ گاڑیوں والے پہنچتے ہیں، یہ اپنے ڈبے رکھتے ہیں، اس میں اتنا پانی پہلے ہی ہوتا ہے، وہ دودھ اس میں ڈالا جاتا ہے. پھر یہ دکانوں پہ سپلائی کرتے ہیں، دکان والا بھی اتنا بڑا ٹب اس میں پانی اتنا سا ڈال کے رکھتا ہے، وہ دودھ اس میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر آپ خرید کے گھر پہ لے کے جا کے بہنوں کے حوالے کرتے ہیں، تو ہماری بہنیں بھی انہیں کی سنت پر عامل ہوتی ہیں اور وہی پتیلے وغیرہ میں اتنا پانی ڈال کے رکھتی ہیں، اس میں دودھ ڈال دیتی ہیں. تو اب آپ غور فرمائیں کہ جو چولہے پہ ابلنے والا دودھ ہے وہ، اور جو بھینس کے تھنوں سے نکل رہا تھا وہ، دونوں دودھ ہے لیکن بہت فرق ہے. وہ خالص ہے اور اس میں ملاوٹ ہے. وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات عقیدہ اپنی اصل کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن آنے والی نسلیں کچھ پھل جڑیاں اپنے پاس سے لگا دیتی ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور وہ اس میں شامل کر دیتے ہیں. پھر اگلی نسل کو وہ خالص عقیدہ نہیں ملتا بلکہ ایڈنگ والا ملتا ہے. پھر وہ کچھ تھوڑا بہت کر دیتے ہیں، اس سے آگے والوں کے پاس اور ایڈنگ شدہ پہنچتا ہے، اور اس طریقے سے بعض اوقات وہ عقیدہ ویسا رہتا نہیں ہے، بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے. یہ میرا بہت مشاہدہ ہے، میں آپ سے دراز سے تبلیغ کر رہا ہوں. تو اس لحاظ سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ ذرا آپریشن ہونا چاہیے اس کا بھی، اور بالکل صحیح عقیدہ اپنا نکھارنا چاہیے. اسی طریقے سے جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں، گھروں میں نظریات خیالات ہیں، ان کی بھی تصحیح درکار ہے. ابھی جو ہم پچھلے پروگرام میں عرض کر رہے تھے غلط عقیدے کا وبال، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر انسان کا عقیدہ غلط ہو تو وہ کس قدر سخت عذابات میں گرفتار ہوگا. اسی میں ایک اور آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 68 ہے کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار. اللہ تبارک و تعالی نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے وعدہ فرما لیا ہے نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، یہی آگ ان کے لیے بہتر ہے اور کافی ہے، ولا عنہم اللہ ولہم عذاب مقیم، اور اللہ تبارک و تعالی کی ان پر لعنت ہو اور ان کے لیے باقی رہنے والا عذاب ہے. اس کا مطلب ہے کہ عقیدے کی خرابی بعض اوقات اس حد تک ہو جاتی ہے کہ انسان کفار میں داخل ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. مسلم شریف اور باب ہے وجوب الایمان برسالت،
اس میں حدیث پاک لے کر آئے امام مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، کہ میری اس امت میں سے کوئی بھی یہودی ہو یا نصرانی ہو جو میرے بارے میں سنے، ثم یموت، پھر وہ مر جائے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور اس پر ایمان نہ لائے جو میں لے کر آیا ہوں، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ یہ سری حدیث پاک ہے جس میں سرکار نے بیان فرما دیا کہ میری اس امت میں جو بھی یہودی ہے، نصرانی ہے، اور وہ میرے بارے میں سن لے اور پھر میری لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لے کر نہ آئے تو وہ اصحاب نار میں سے ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا یا اللہ کے وجود کا اقرار کرنا یا سابقہ امتوں میں آنے والے کسی نبی کی نبوت کا اقرار کر لینا اب کافی نہیں، اب تمام تر صحیح پچھلے عقائد جتنے بھی صحیح ہوں یا کیسے بھی تھے ان سب کی اب درستگی کا دار و مدار آ گیا ہے اس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا جائے، قرآن کو آخری کتاب مانا جائے، اور قرآن میں موجود عقائد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریحات بیان فرمائی اپنے عقیدوں کی اس کی روشنی میں اصلاح کی جائے، تبھی نجات ہو سکتی ہے، ورنہ تباہی و بربادی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ مرجیہ تو وہ لوگ ہوں گے کہ جو انسان کو بالکل مجبور محض سمجھیں گے، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے، انسان کچھ کر ہی نہیں رہا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس نے چوری نہیں کی ہے، وہ اللہ کا فعل ہے، تو اس کے اعتبار سے تو انسان بالکل مجبور محض ہے، تو اس کی گرفت کے امکانات ہی نہیں ہے پھر آخرت میں۔ اور قدریہ فرقہ وہ ہے جو تقدیر کا منکر ہے، وہ تقدیر کا انکار کرنے والا ہے۔ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فیصلہ جو اس نے ازل سے اپنے بندوں کے لیے کر دیا ہے، اسے کہتے ہیں تقدیر، جس کی وضاحت انشاءاللہ موقع ملے گا تو ہم وقت پر کریں گے۔ تو یہ وہ فرقہ ہوگا جو تقدیر کا منکر ہوگا کہ تقدیر ہم نہیں مانتے بالکل۔ اگر اس سے وہ ذرا میرے بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں جو بڑے ڈیڑھ ہوشیار قسم کے ہوتے ہیں اور بڑی ہی معذرت کے ساتھ، خصوصاً جو باہر کے ملکوں میں کچھ رہتے ہیں، کچھ جتنے باہر کے ملک میں ہیں وہ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کے سب ایسے ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، بہترین فیملیز ہیں، ایسے سے تقوی والے میں نے دیکھے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے یقین کریں کہ پاکستان میں کم اور ان میں تقوی زیادہ ہے، یعنی یہاں کے رہنے والوں میں کم ہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہاں پہ رہنے والا اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین سمجھتے ہوئے اسلام کے بنیادی عقائد پر کلام شروع کر دیتا ہے۔ تو بعض لوگ جیسے کہتے ہیں کہ جی تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، انسان سب کچھ خود بناتا ہے، میں اپنی تقدیر خود لکھوں گا، میں نے اپنی تقدیر خود بنائی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ وہی اسی گروپ میں داخل کہلائیں گے کہ جو تقدیر کے منکر ہے۔ تو میں بڑی گزارش کرتا ہوں یہ ڈرامے وغیرہ لکھنے والوں سے یا فلموں کے اسکرپٹ لکھنے والوں سے کہ وہ اس قسم کے جملے ڈال دیتے ہیں، چاہے وہ یہ کہیں کہ ہم ایک صحیح صورتحال کی صرف منظر کشی کرنا مقصود ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ تو سوچئے کہ جب اس قسم کے جملے ڈلوا کر آپ کسی ایکٹر کے ذریعے کہلواتے ہیں جن سے ہزاروں لوگ متاثر ہیں، اور پھر انہی چیزوں کو وہ اختیار کر کے لوگ اور اسی قسم کے جملے بولتے ہیں، اس کو اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں، ان کے ایمان کی بربادی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک میرے ساتھ کالر ہے، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اشارہ آپ کو میں نے سنایا کہ میری امت میں دو گروہ ہوں گے، جن میں سے ایک مرجئہ ہوگا، دوسرا قدریہ کہلائے گا، اور ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کی شرح علماء نے یہی بیان فرمائی کہ یہ اپنے غلط عقائد کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اس سے ایک بات تو کنفرم ہوئی کہ بعض اوقات انسان زبان سے بظاہر کلمہ بھی پڑھ رہا ہوگا، اس کی پیشانی پہ نماز کا نشان بھی ہوگا، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوگا، روزہ بھی رکھ رہا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہوگا، لیکن اس کے نظریات، اس کے اعتقادات اور اسی طریقے سے یہ عقائد میں کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جائے گی جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دائرہ اسلام سے باہر ہو جانے کی وعید بیان فرمائی اور اس کا فرمایا کہ اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو گویا کہ پھر اس کے یہ ظاہری طور پہ جو نیک اعمال ہیں یہ سب کے سب برباد ہو رہے ہوں گے۔ اس لیے یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی کا نمازی ہو جانا، کسی کا کلمہ پڑھ لینا اور کسی کا اسی طرح نیک اعمال پر استقامت حاصل کرنا اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اس کی قدر و قیمت اسی وقت ہوگی جب اس کا عقیدہ درست ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین، اس پہ میں انشاءاللہ اور کلام کروں گا آگے، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازی تھے، جہاد میں حصہ لیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن یہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا میں سب آیات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ یہ دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں، ظاہر میں اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا ہے لیکن باطن سے اسلام سے خارج ہیں۔ اس سے ذرا اور امپورٹنس میری بات کی آپ کو سمجھ میں آئے گی، اہمیت سمجھ میں آئے گی کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے عقائد پہ ذرا نگاہ رکھے
ان کی اصلاح کی جستجو کرتا رہے. ایسا نہ ہو کہ آپ ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں لیکن نظریہ غلط تھا اور انسان اپنے ان عقائد کی خرابی کی بنا پر نہ صرف اپنے نیک اعمال کی برکات سے محروم رہے بلکہ میدان معاشر میں جا کے پتہ چلے کہ آپ تو مسلمانوں کے صف میں بھی نہیں ہیں. یہ بہت ہی قابل تشویش بات ہے. اب ایسے لوگوں کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا چاہیے؟ پہلے بات یاد رکھیں کہ غلط عقیدے کا حامل جو بھی شخص ہوگا اس کو شرعی اصطلاح میں بد مذہب کہتے ہیں. کہتے ہیں جی بد مذہب سے نہ ملو. یہ اور جو جس وہ بد مطلب خرابی میں مبتلا ہے اسے کہتے ہیں بد مذہبیت. تو ہم کہیں گے جی یہ بد مذہبیت میں گرفتار ہے، یہ بد مذہب ہے. اور یہ بد مذہبیت جو ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے. کبھی تو یہ حد گمراہی تک ہوتی ہے صرف، یعنی کفر تک نہیں پہنچتی تو ہم شخص کو گمراہ کہہ دیتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کا انکار کر دیتا ہے. جیسے کوئی کہے، جیسے یہ مثال ہے کہ جی میں تقدیر کو نہیں مانتا ہوں، تقدیر تو میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، یہ معاذ اللہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے، مولویوں کی باتیں ہیں، یہ ان سب کو چھوڑ دو، اپنی تقدیر خود لکھو. انسان خود اپنی تقدیر کا خالق ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس طرح کے ناپاک اور مکروہ جملے کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اس کو ہم کہیں گے یہ وہ بد مذہب ہے جو اسلام سے باہر نکل گیا. تو غلط عقیدہ رکھنے والا بد مذہب کہلاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ جس کی بد مذہبیت حد کفر تک پہنچی ہو، بلکہ گمراہی تک بھی پہنچی ہو، حد کفر تک نہ پہنچی ہو، ایسے اشخاص سے میل جول رکھنے میں احتیاط ہی کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. یہاں بڑی آخری بس میں قابل توجہ بات عرض کروں گا کہ ہمارا مذہب ہمیں اخلاق کا درس دیتا ہے. اخلاق خلق کی جمع ہے اور خلق اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. تو اچھے اخلاق اپنانے کا سرکار نے حکم فرمایا کہ سلام میں پہل کریں، مصافحہ کریں، گلے ملیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کریں، وہ خوش ہے تو مبارکباد دیں، وہ غم ہے تو تھوڑا تعزیت وغیرہ کریں، اگر اس کو مالی امداد کی ضرورت ہے تو اس کی مالی امداد کریں. یہ ایک معاشرتی حوالے سے ہمارا مذہب ہمیں اخلاق سکھاتا ہے. لیکن یہ جو اخلاق سکھانے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں پوچھا گیا ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کی جی پڑھا ہے. فرمایا بس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا. یعنی اگر قرآن کی تھیوری کا کوئی پریکٹیکل دیکھنا چاہیں، کوئی اس کی عملی صورت دیکھنا چاہے، اس کی کوئی چلتی پھرتی تصویر دیکھنا چاہیں تو میرے سرتاج کو دیکھیں. ان کا ہر عمل قرآن و حدیث کے موافق تھا. وہ نبی جو مکارم اخلاق پر فائز کیے گئے، جو اخلاق کو سربلندی فراہم کرنے کے لیے بھیجے گئے، اس نبی نے جو اخلاق بتایا وہ حقیقتاً حسن خلق ہوگا. اب اس کے مقابلے میں آپ کی میری سمجھداری نہیں چلے گی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم چلے گی. تو جس کے بارے میں سرکار نے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اس سے اچھا سلوک کرنا یہ حسن خلق ہے. اور جس کے ساتھ ان تمام حسن سلوک کو قطع کرنے کا حکم دے دیا گیا تو بس یاد رکھیں کہ حسن اخلاق اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس سے قطع تعلق ہی کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. وہ انشاءاللہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے کال لے لیتا ہوں. السلام علیکم. بس یہ آخری میں بات عرض کرتا ہوں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو تمہید میں نے اس لیے باندھی ذرا اپنا ذہن بنائے. بعض اوقات بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک شخص ہے وہ کھلم کھلا آپ کے مذہب اسلام کے خلاف بول رہا ہے. وہ معاذ اللہ کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے کیا ظلم کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سو گیا ہے، تبھی دیکھیں معاشرے میں یہ حالت ہے. وہ کہتا ہے تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ پھر بھی پیار اور محبت والا تعلق رکھتے ہیں. اور کوئی ہمیں اگر سمجھانا چاہے کہ یار دیکھیں یہ غلط باتیں کر رہا ہے، اس کو غلطی کا احساس کب ہوگا؟ اگر ہم اسی پیار اور محبت کے ساتھ ملتے رہیں گے تو یہ کبھی بھی توبہ کی طرف مائل نہیں ہوگا. تو لوگ جواب میں کہتے ہیں یار اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی قبر میں جانا، چھوڑو یار ان باتوں میں نہ پڑو، یہ مولویوں کی باتیں ہیں. پھر اگر آپ اور زیادہ کہیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں یار دیکھو حسن اخلاق بھی تو کوئی چیز ہے نا. ہمارا مذہب ہمیں سب سے میل جول بڑھانے کی تعلیم دیتا ہے. وہ نہیں کہتا کہ کسی کو برا بھلا کہو، کسی کو ہرٹ کرو، لہٰذا ایسی باتیں نہ کریں. آپ پیار محبت کا سلوک کریں، لیکن وہی شخص ہو اور سامنے وہی شخص ہو، یعنی یہ کہنے والا ہو اور وہ بد مذہب ہو اور وہ اس کے والد کو ماں بہن کی گالی بک دے، ایک موٹی سی گالی، اس کی والدہ پہ کوئی خراب قسم کے الزام لگا دے. پھر اگر آپ اسے کہیں کہ یار مذہب حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، پیار کریں، محبت کریں، اسے سینے سے لگا بولے گا میں بھی بتاتا ہوں تمہیں میری ماں کو گالی دی ہے، میرے والد کو گالی دی ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں رویے پہ توجہ کرنی چاہیے. تو عقلی طور پہ اس کو حل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القدریۃ مجوس هذه الامہ، قدریہ فرقہ میری اس امت کا مجوسی فرقہ ہے. مجوسی کہتے ہیں آتش پرست کو. تو سرکار نے گویا کہ اپنی امت میں جو تقدیر کے منکر لوگ ہیں ان کو اپنی امت کا مجوسی قرار دیا. پھر ارشاد فرمایا کہ ان مریضوا فلا تعودوهم، اگر یہ مریض ہو جائیں یعنی بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت مت کرو. وان ماتوا، اگر یہ مر جائیں
फला तशहदूहुम, तो इनके जनाजे में ना जाओ। ये सरकार ने अखलाक बताया, अबू दाऊद बाबुल क़द्र के अंदर है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पे शाद फरमाया, ये भी अबू दाऊद की रिवायत है, बाबुल क़द्र ही है, फरमाया ला तुजालिसू अहलल क़द्री वला तुफातिहुहुम, कि तुम ये क़दरिया फ़िरक़े वालों के साथ उठो बैठो नहीं, ना ही, और ये जो वला तुफातिहुहुम, इसका माना है कि इनसे खंदा पेशानी में इब्तिदा मत करो, इनके साथ कोई दुआ सलाम ना करो। तो ये है अखलाक कि हकीकतन तालीम ये है कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो हमारे इस्लाम के बुनियादी अकायद का सराहतन इनकार कर रहा है, मेरे अल्फाज पे जरा गौर कीजिएगा, बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता है, इतनी गहरी कोई गलत किस्म की बात नहीं कर रहा होता, लेकिन हमारे लोग जो है वो समझते हैं कि फौरन उसको अलिफ से ये तक पहुंचा देते हैं, फौरन गुस्ताख़ रसूल, फौरन ये बिदती, फौरन काफिर, फौरन मुशरिक। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि वाकई वो शख्स कोई गलत बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। दूसरी बात यह कि वाकई उसकी वो बात इस्लामी बुनियादी अकायद से मुतसादिम है या नहीं, ये देखना पड़ेगा ना। और इतनी मालूमात आवाम को होती नहीं है, वो चंद चीजें जाहिर देखकर और फौरन इस किस्म के रवैये इख्तियार करने की तरफ आती है, तो ये भी गलत तरीका है। पहले अच्छी तरह तहकीक हो जाए, जब तहकीक हो जाए इसके बाद फिर रवैये में तब्दीली लाना इंतहाई जरूरी है। फिर वो चाहे हमारे सगे वालिद हों, वालिदा हो, भाई बहन हो, बिरादरी में कोई भी हो, खानदान बिरादरी का हो, क्लास फेलो हो, मोहल्ले वाला हो, फिर हमें उसकी बदमज़हबियत को अपनी निगाह में रखकर अखलाक यही है कि उसे उसकी गलती का एहसास दिलाकर तौबा की तरफ माइल करने के लिए कतई ताल्लुक किया जाए। अगर ये नहीं करेंगे और प्यार मोहब्बत का रवैया रखेंगे तो इसका बड़ा सख्त अंजाम होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जब मैं सैटरडे अगले जिंदगी रही में आया तो इंशाअल्लाह उस पर मैं तफसीली कलाम आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और इस बात का भी जवाब इंशाअल्लाह दूंगा कि बाद औक़ात हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, कहीं पे एम्प्लॉय होते हैं, कहीं रूममेट हमारा ऐसा होता है जो इस किस्म के नजरियात का हामिल होता है, तो फिर क्या करें, उसके साथ कैसे रवैया अख्तियार करें, किस तरीके से उसके साथ रहें, क्या मुंह फेर लिया करें हमेशा, इस पर इंशाअल्लाह कलाम नेक्स्ट प्रोग्राम में